إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مالک مدبر اور خالق حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، ہمارے روزے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ان کے باداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ کثرت المساس تقل الاحساس عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی بھی چیز کو لے کر اسے زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ چیز اس کے استعمال میں تقریباً روزمرہ رہتی ہے اور اسے وہ دیکھتے رہتا ہے، بار بار وہ اس کے سامنے گزرتی ہے، تو اس کا اثر الٹا یہ پڑتا ہے کہ آدمی کے اندر اسے لے کر لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے تعلق سے اہمیت گھٹ جاتی ہے، چونکہ وہ چیز بار بار استعمال میں آنے کی وجہ سے اہمیت دلوں میں گھٹ جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہم ہمارے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، بہت ساری نعمتیں جن میں ہم گھرے پڑے ہیں، انہیں بار بار دیکھنے کی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں ہمارے جسم کے اندر، لے لیجیے آپ ہماری صحت کو، لے لیجیے آپ ہماری سانسوں کو، لے لیجیے آپ ان ہواؤں کو، آپ لے لیجیے اس سورج کو، آپ لے لیجیے یہ سانسیں، اسے آپ لے لیجیے، انہیں ہم بار بار چونکہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ہاں اس وقت اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جب یہ ہم کو چھوڑ کر چلے جائے، جب اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جب یہ چیز رک جائے، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واللہ اس کی کتنی بڑی اہمیت تھی۔ تو عزیز ساتھیو، جن چیزوں کو ہم بار بار دیکھتے ہیں اور جنہیں لے کر ہمارے دل میں اہمیت گھٹ گئی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن کو رکھیے، قرآن کو اٹھائیے، قرآن پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ یاسین اور سورہ اخلاص، معوذتین، ان سوروں کے نام سنتے آ رہے ہیں، اور یہ قرآن کا لفظ زیادہ استعمال ہوتے رہتا ہے، تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی نظر میں، ان کے دل میں قرآن کو لے کر اس کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ یہاں تک بعض لوگوں کا مسئلہ پہنچ گیا ہے کہ وہ قرآن عام کتابوں میں کتاب سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک ٹریڈیشن ہے کہ رمضان آئے تو اسے کھولیں، ان کے بعض پنوں کو پڑھ لیں اور اگر موقع ملے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔
ہم میں سے بعض لوگوں نے تو قرآن تو چھوڑ دیا، اس کے ٹرانسلیشن سے کام چلاتے ہیں، صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا. اور بعض لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو قرآن تو دور کی بات، صرف نماز میں سورہ فاتحہ بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں. ہم میں سے بعض لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور خود بخود معوذتین منہ سے نکل جاتا ہے، خود بخود قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ لیتے ہیں، خود بخود قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ لیتے ہیں. ان 4 سوروں کے علاوہ بات ہماری آگے نہیں بڑھتی. عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کو لے کر قرآن کے ساتھ انتہائی لاپرواہی ہے. یہ جو اللہ کی کتاب ہے، جہاں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کی تعریف میں اسے زور دینے کے لیے اگر کوئی مقرر اپنی پوری زندگی لگا دے، اس کے پاس ڈکشنری میں جتنے بھی الفاظ ہیں تعریف کے، ستائش کے، سب استعمال کر لے تو بھی قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ، اللہ رب العزت جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے ان ستاروں کو بنایا، جس نے اس زمین جیسی کروڑہا زمینوں کو بنایا. آج کے سائنسدان پریشان ہیں، یہ دنیا کو کھوج لگاتے لگاتے اس میں کیمرے اور دوسری قسم کی چیزوں کو لگا کر اس کی وسعت کو پہچاننے کے لیے انہوں نے اپنے پورے پیسے لگا دیے. اس کے باوجود ان کی پہنچ، ان کی رسائی بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کہکشاں میں کیا کیا کچھ نہیں ہے، کیا کیا اللہ نے بنایا ہے. تو یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اور انسان جس زمین میں رہتا ہے یہ تنکے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. جیسے سمندر میں جتنے کنکریاں ہیں اس میں سے یہ کنکری اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر آپ اس کہکشاں کے تمام سیاروں کے تعلق سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ دنیا بالکل چھوٹی ہے، اور اس میں ہم انسان کیا اہمیت ہے ان کی، ستاروں کے سامنے کیا وقت ہے ان کی، سورج کے سامنے ان کا کیا وزن ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسانیت کو عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت دی، ہم نے اسے خشکی میں چلایا، سمندروں میں چلایا، ہم نے اسے مختلف میوے کھلائے، ہم نے اسے عقل دی، ہم نے اسے سوچ دی. ہاں، وہ ایسے سوچتا ہے جو دوسرا کوئی نہیں سوچ سکتا. اس کے اندر تاریخ یاد رکھنے کی طاقت ہے، آنے والے فیوچر کے تعلق سے کیلکولیشن کرنے کی طاقت ہے. یہ عجیب و غریب ذہن اللہ نے انسان کو دیا، جو کہ کچھ بھی نہیں، چند گراموں کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو دماغ کے اندر فکس کر دیا گیا ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت کی عظمت جانیے تو آپ کو اس کلام کی عظمت کے بارے میں پتا چلے گا. اس کا ہر لفظ اللہ نے بولا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کا ہر لفظ اللہ نے کہا ہے. الف لام میم اللہ نے کہا ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ نے کہا ہے. جبرائیل نے اسے سنا اور جبرائیل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا کلام، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی اتنی بڑائی ہے، اسے لے کر اللہ کی ایک مخلوق جو اللہ کے قریب ہوتی ہے وہ اسے لے کر اتنی سیریس اور اس کے تعلق سے اتنے چاقو چوبند ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے. عزیز ساتھیوں، اہل علم اور قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا قَالُوا الْحَقَّ. ملائکہ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر عرش پر کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، کوئی وحی کرتا ہے، تو جب یہ وحی عرش سے نکلتی ہے تو ملائکہ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس وحی کو سننے کے لیے وہ اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں، اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں، ذلت کا اظہار کرتے ہوئے، ادب و احترام کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں. حدیثوں میں یہاں تک لفظ استعمال ہوا ہے کہ کسلسلۃ علی صفوان، جب یہ پر اپنے زمین میں مارتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے گویا کہ کسی نے بڑے سنکل کو لیا اور بڑے چٹان میں دے مارا تو جو جھنکاری کی آواز آئے گی تقریباً اس جیسی آواز آتی ہے. یہ اشارہ ہے کہ ملائکہ اب انتہائی خوف میں داخل ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر داخل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جیسے ہی اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں ان کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں،
ان کا ہوش ختم ہو جاتا ہے اور نیچے گر پڑتے ہیں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب بیداری آتی ہے, اللہ نے اس کیفیت کو قرآن میں بیان کیا, حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا قالوا الحق. جیسے ہی بیداری ہوتی ہے آپس میں چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں ملائکہ کہ اللہ نے کیا کہا, آج کیا وحی نازل ہوئی ہے, آج کون سے الفاظ نازل ہوئے ہیں, آج اللہ کے کلام میں کون سا جز نازل ہوا ہے. ان کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے, ان کے اندر ایک پریشانی حائل ہو جاتی ہے, آپس میں پوچھنے لگتے ہیں اور سب مل کر اس وقت جبرائیل جو ان کے سردار ہوتے ہیں وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال الحق, اللہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے, اللہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے. اس کے بعد ان کی خشیت اور ان کی خوفزدے میں کمی پیشی ہوتی ہے. عزیز ساتھیوں, بزرگوں, حضرات گرامی, یہ اللہ کے قریب بندوں کی کیفیت ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی قربت اللہ سے, ان کا قریب ہونا اللہ سے انہیں غرور میں نہیں ڈالا, انہیں اللہ کے تعلق سے لاپرواہی برتنے کے طریقے نہیں بتائے, بلکہ جتنے اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا ان کے خوف ان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. کروبیون جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں, جن کی تعداد 8 کی ہے, یہ بڑے عظیم جسموں کو رکھتے ہیں. ان کے کان کے لوڑکیوں سے لے کر ان کے کھانوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے, 700 سال کا فاصلہ ہے. یہ ان کی عظمت ہے, یہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ عرش کی طرف ان کی نظر نہیں بڑھتی, یہ نیچے دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر عرش ہے, اوپر رب العالمین مستوی ہے, اوپر رب العالمین کی جگہ ہے. ان کے اندر جرت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اوپر سر اٹھائیں اور عرش کی طرف نظر ڈالیں. یہ ان کے خوف کا عالم ہوتا ہے عزیز ساتھیوں. اسی لیے سلف الصالحین میں امام سفیان الثوری نے بہترین بات کہی. انہوں نے کہا من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف. جو آدمی جتنا اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے, جو آدمی جتنا اللہ کی عظمت سے متعارف ہوتا ہے, جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کے دل میں اتنا ہی اللہ کا خوف بڑھتے جاتا ہے, بڑھتے جاتا ہے, بڑھتے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے خوف کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میری ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی, وہ مجھے لے کر اسراء کی طرف گئے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس, جو کہ پوری مخلوقات کے لیے الٹیمیٹ باؤنڈری ہے, اس کے آگے بڑھنے کسی کی اجازت نہیں, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے اس حدود کو پار کر کے آگے بڑھتے ہیں. جبرائیل بھی رک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھوں گا تو جھلسا دیا جاؤں گا, جلا دیا جاؤں گا, آگے تو صرف آپ ہی کو بڑھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ كَالْحِلْسِ الْبَالِي. میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس موقف پر ایسے دیکھا گویا کہ پھٹا پرانا کپڑا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں, اللہ کی ڈر کی وجہ سے پھٹا پرانا کپڑا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, جسے لوگ پھینک دیتے ہیں. ایسی حالت ہے جبرائیل علیہ السلام کی سدرۃ المنتہا کے پاس. اللہ اکبر. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے جیسے نظر آتے ہیں, اس کے بعد کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کا یہ عالم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. بعض روایتوں میں جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہی بات آئی ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کیا ہنستے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی ہنسا کرتے تھے, ہمارے چہرے میں بھی مسکراہٹیں کھیلتی تھی, لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے جس کے 70,000 لگام ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہیں اور اسے جھنگاڑتے ہوئے کھینچ کے یوم قیامت کے دن پہنچانے والے ہیں, جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہماری حالت تو ایسی ہے کہ اللہم سلم سلم, اے اللہ صرف مجھے بچا لے تو کافی ہے, صرف میں بچ جاؤں تو کافی ہے. نفسی نفسی کا عالم پیدا ہو گیا صرف ایک جہنم کی خلقت کی وجہ سے. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں, ملائکہ کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون بینہم القرآن الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ کسی بھی گھر میں لوگ جمع ہو جائیں اللہ کی کتاب کا تدارس کرنے کے لیے، تدارس سے مراد قرآن کی تلاوت اور اسے سمجھنے کی کوشش، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش، اس کے الفاظ میں غور و خوض، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش، اس کے معنوں کی سمجھنے کی کوشش، اس کے قصوں کو جاننے کی کوشش، اس کے احکامات جاننے کی کوشش. اگر ایسا تدارس ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کرتا کیا ہے؟ حفتہم الملائکہ، ایسے ملائکہ بھیجتا ہے جو اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. اللہ کا کلام ہو، ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور اس مجلس پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے. اس مجلس والوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مجلس میں کرتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تعلیم، اللہ کی کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو اسی ساتھیوں، بزرگوں، حضرات گرامی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے. یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے لیے اگر ہم نے پوری زندگی لگا دی تو بھی کم ہے. اس کے سمجھنے میں ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی تو بھی کم ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سووں کی کتابیں لکھی، اپنے آخری زندگی کے موڑ پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کاش میں قرآن کے معنی میں اپنی پوری زندگی گزارتا، اے کاش میں قرآن کے ان الفاظ کے غور و خوض میں پورے لمحے کو میں بتاتا. اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں انہوں نے ایسی باتیں کہی. اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کتاب اس کا حق بھرپور ادا نہیں ہو سکتا. آپ اس کے جو ہے سمندر میں غوطے مارتے رہیے، ان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے. اور یہ اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تاثیر پیدا کرتا کہ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ عبداللہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ گئے اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ چلو میں قرآن پڑھتا ہوں، تم میرے قرآن کو سننا. بعض روایتوں میں عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن سننا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ پر پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب ان اسمع من غیری، میں میرے علاوہ دوسرے سے سننا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی اور اس آیت پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا ہوگا جب میں ہر امت میں سے ایک وٹنس کو پیش کروں گا کہ وہ وٹنس اس امت کے خلاف، اس امت کے کرتوتوں کے خلاف، اس امت کے کاموں کے خلاف شہادت دے گا، وٹنس دے گا. اور ہم وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام شہداء کے اوپر شہادت دینے کے لیے ہم حاضر کریں گے. تو جیسے ہی اس آیت کی تلاوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. عبداللہ بن مسعود اپنی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اور ہے. چہرہ سرخ ہے، آنکھیں سرخ ہیں اور آنسو زار و قطار ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کا عظمت اور قرآن کی تاثیر نیک لوگوں پر کیسی پڑتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا پراگندہ حال ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ گھبرا جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں، پوچھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جن کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. آپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں. آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. آخر کون سی دقت آئی کہ آپ ایسے زار و قطار رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم آج رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، ایسی آیت کا مجموعہ نازل ہوا ہے، اگر کسی نے اسے پڑھ کر غور نہیں کیا اس کے لیے بربادی کے سامان ہے.
اگر کسی نے اس کی تلاوت کر کے اس پہ غور و خوض نہیں کیا، اس میں تفکر و تدبر نہیں کیا، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اسے پڑھا اور اس کے معنوں کو نہیں سمجھا، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اس میں ہے کیا عزیز ساتھیوں بزرگوں؟ اس میں اللہ کی آیات کا ذکر ہے، رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر ہے، سورج کے آنے جانے کا ذکر ہے، نیک صالحین جو اللہ کو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یاد کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور نیک صالحین اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہم نے ایک آدمی کو دین کی طرف بلاتے ہوئے سنا، ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، ہم نے اس پر ایمان لایا، اے اللہ لہٰذا ہماری مغفرت کر دیجئے گا، ہمارے بیڑے کو پار کر دیجئے گا، ہمارے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیجئے گا۔ اسی تفصیل ہے اس آیت کے اندر۔ تو اسی ساتھیوں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن، ہر کروٹ، ہر جگہ، ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی کتاب کی عظمت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس مصحف کی اہمیت کو جانا، ہم اسے چنچی میں لپٹ کے اوپر طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، اسے اچھے اچھے کپڑوں میں سجاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، بہترین پرنٹنگ نکالتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے تو ان ورق اور ہم نے تو ان اٹوں اور ان چیزوں پر زیادہ غور کیا ہے، لیکن اس معنوں کے سمندر میں غوطے نہیں لگائے۔ افسوس در افسوس، اور افسوس زیادہ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن سے کام چلاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں بزرگوں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ ٹرانسلیشن یہ مترجم کا کلام ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے یہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے ترجمہ کیا، جس نے ان آیتوں کو پڑھا، جس نے جو معنی اس نے سمجھے، اسے اس نے منتقل کیا ہے اپنی زبان میں، یہ تھوڑی قرآن ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف ان چیزوں پر غور کرنا شروع کیا، اللہ کے کلام جو عربی زبان میں ہے اس سے انہیں محرومیت مل گئی ہے، انہوں نے صرف ان ترجموں سے کام چلایا ہے، یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے۔ کرنا تو یہ چاہیے، جو لوگ واقعی اللہ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پہلے انہیں چاہیے کہ اس عربی زبان کو سیکھتے، اللہ کے اس کلام کی زبان کو سیکھتے، اس کے لیے وقت لگاتے۔ ہم لوگوں نے تو انگریزی زبان سیکھنے میں کیا نہیں لگایا، LKG سے شروع کرتے ہیں اور +2 تک 14 سال اس میں گزر گئے، اور پھر 3 سال UG کے، اور پھر 3 سال 4 سال PG کے، لگ بھگ 15 سے 16 سال انگریزی زبان پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کی حالت الگ ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو پڑھتے ہیں اب اس کے بعد معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد معاملہ کچھ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا انہوں نے تو بعض سکوں کو جمع کیا، بعض پیسوں کو جمع کیا، لیکن یہی عربی زبان سیکھنے کے لیے یہ 1 سال بھی بتاتے، 1.5 سال بھی بتاتے، تو عزیز ساتھیوں ایسا انہیں فائدہ ہوتا کہ اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھتے، آیات پڑھتے جاتے، آیتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا، آیتیں سمجھ میں آتی۔ اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ رمضان کا یہ پیارا موقع، یہ سنہرا موقع ہم اور آپ کے دل میں یہ عہد ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آدمی اس کے ہاتھ میں نیوز پیپر تھما دیا جائے اور وہ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے، ایک گزرنے والے نے پوچھا کہ بھائی آج کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نیوز پیپر پڑھنا سمجھنا نہیں آتا۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پڑھ رہے ہیں آپ۔ کہا کہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں جانتا، میں اسے پڑھتا ہوں روزانہ۔ ہم سب کہیں گے کہ آدمی پاگل ہے، روز مرہ نیوز پیپر پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو پاگل آدمی ہے، کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کے پڑھنے کے ہر لفظ میں اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سمجھنا تو چاہیے۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو سمجھا، لیکن اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کتنی ہم نے کوشش کی، ہم نے کتنا سیریس ہو کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ عزیز ساتھیوں، جب آپ عربی زبان میں اس کلام کو سمجھیں گے، اس کلام کے وزن کو سمجھیں گے، اللہ اکبر، صرف الحمدللہ، الحمد،
اس کے اندر اتنے معنی آ سکتے ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. اس کے اندر جس قسم کا ال ہے اور جس قسم کے حمد پر اسے بٹھایا گیا ہے اور جس قسم سے بعد میں للہ لایا گیا ہے, یہ سب معجزے ہیں. یہ صرف عربی زبان جاننے والے سے مزہ اٹھا سکتے ہیں. ترجمہ پڑھنے والے اور ترجمے کی تلاوت کرنے والے وہ تو ان چیزوں سے کوسوں میل دور ہیں, وہ تو کوسوں میل دور ہیں. انہیں تو اس تعلق سے خبر ہوتی نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو افسوس کا منظر ہے. تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں یہ قرآن کا مہینہ ہے وہاں ہم سب کو یہ ٹھان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیں گے. صحابہ ان کا تو معاملہ آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے تعلق سے سن لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سن لیا. صحابہ جو نہ رسول تھے نہ نبی تھے, صرف عربی زبان جانتے تھے, ان کے اندر قرآن سننے کے ساتھ ساتھ جو تاثیر پیدا ہوتی تھی جس کی وجہ سے لپک کر اسلام قبول کرتے ہیں. جبیر بن مطعم جو ایک زمانے تک مکہ میں مشرک رہے, بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا کیا مقصد ہے, کیسے آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مکے دور میں قرآن کو سنتا نہیں تھا کیونکہ لوگوں نے کہا کہ جادو ہے, یہ سحر ہے, تو میں اسے کان نہیں بھرتا تھا, بھاگ جایا کرتا تھا. لیکن ایک دن اتفاقاً میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جس میں اللہ نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا انہوں نے بنایا سب کچھ جو بنایا گیا ہے, یا پھر انہیں بنایا گیا ہے, یا پھر یہ خالق ہے؟ حق کیا ہے؟ کیا انہوں نے آسمان زمین کو بنایا ہے؟ کیوں یقین نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں اتنی تاثیر میرے دل میں پیدا کی کہ میں رات بھر سو نہیں پایا. اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا, اس بات کے وزن پر غور کرتا رہا, اور صبح اٹھ کر اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. سیدھے گیا میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الم یأنی للذین یخشون قلوبہم, کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے اسلام فوری قبول کر لیا. گویا کہ اس آیت کی ٹکڑی ہمارے اور اسلام کے درمیان صرف اس آیت کو لے کر اللہ کا ڈر پیدا ہونا تھا, ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اور مشرکین مکہ انہوں نے صرف قرآن کی تلاوت سنی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ لمبی لمبی بحثیں تھوڑی ہوتی تھی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, دونوں میں کمپیریزن کیا ہے, آگے پیچھے کی باتیں نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے, کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی, کبھی سورہ طور کی تلاوت کی, کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کی, بس سامنے والا مسلمان ہو جاتا ہے. عرب تھے, عربی زبان جانتے تھے اور اس کلام کے وزن سے واقفیت رکھتے تھے. جیسے ہی یہ کلام ان کے سامنے آتا اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں, جبکہ آج کے زمانے میں بڑے بڑے انقلابات تو دور کی بات, چھوٹی سی تبدیلی بھی نہیں آتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی اس چھوٹی سی مدت میں پورے عرب کو مسلمان بنا لیا. پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہے, یہاں پر بت پرستی کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ سب عرب تھے, عربی زبان سننے کے ساتھ ساتھ قرآن سننے کے ساتھ ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے. تو جی ساتھیوں, محروم ہے وہ آدمی قرآن کی عظمت سے, محروم ہے. محروم ہے وہ آدمی جو اللہ کی کلام کو پڑھتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا. محروم ہے وہ آدمی جو اللہ کے اس کلام کی حقیقت اور اس کا وزن اس کے دل میں نہیں ہوتا, اس کے تعلق سے وہ سیریس نہیں ہوتا, اسے عام کتابوں میں کتاب سمجھتا ہے. زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اس کے اگر دل میں گھڑ گئی ہے تو یہ آدمی محروم ہے, یہ آدمی اللہ کی نعمت سے محروم ہے. اس زمین میں اگر کوئی بابرکت چیز ہے تو اللہ کا کلام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا لعنت بھری ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب لعنت بھری ہے, الا ذکر اللہ وما والہ, سوائے اللہ کے کلام کے اور اس سے جو بھی چیزیں جڑ گئی ہے ان میں لعنت نہیں ہے, ان میں برکت ہے. باقی سب چیزوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے کلام, اس کی پاکیزگی, اس کا تقدس اور اس کی اہمیت ایسی چیز ہے جسے سمجھنا اشد ضروری ہے. اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے دل میں قرآن کی اس عظمت کو بھر دے, اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی اس اہمیت کو ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے, اور قرآن کے اس ایسی عظیم کتاب جس کی تاریخ پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشے. ہمیں سے کتنے ہیں جو اس قرآن کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ قرآن تو وہی تھا, اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے, یہ کتاب کی شکل میں کب سے آ گیا؟ کس نے اسے کتاب کی شکل دی؟ اور اس کی آیات کی کیسی حفاظت ہوئی,
کیسے لوگ حفظ کرتے تھے, اسے کیسے لکھا گیا, کون سے فونٹ میں لکھا گیا, کب اسے پرنٹ کیا گیا, کب یہ ہمارے استعمال میں آئے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے, اسے لانے کے پیچھے اہل علم اور اس وقت کے بڑے بڑے بزرگوں نے, بڑے بڑے ائمہ نے, بڑے بڑے بادشاہوں نے کیا کچھ محنت نہیں کی, کیسے یہ کتاب کی شکل ہمارے پاس آ گئی. ہم میں سے کتنے جانتے ہیں قرآن کی تاریخ, ہم میں سے کتنے جانتے ہیں قرآن کے اندر 7 قراءتیں جو کہا جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, قرآن کون سے لہجے میں ہے, قریشی لہجہ کیا ہے, یہ تمام تفاصیل ہم سب کو جاننا چاہیے. یہ قرآن سے اس کا تعلق ہے. اگر یہ نہیں جانیں گے تو جانیں گے کیا؟ جانیں گے ہسٹری, جانیں گے جیوگرافی, جانیں گے فزکس, جانیں گے کیمسٹری, جس کے جاننے سے آخرت اور قبر کی بات کی زندگی میں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جسے جاننے سے ہر لمحہ فائدہ ہونے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ غفور رحیم.